الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زاغ البصر وما طغى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله. سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. میرے دوستو بزرگوں، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بے نظیر اور بے مثال ہے. کائنات عالم میں کسی مخلوق میں چاہے وہ انسان ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے جن ہو، حور و غلماں ہو، کوئی بھی مخلوق ہے، کسی مخلوق میں حضور کی مثال
اور حضور کی نظیر نہ ہوئی نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگی۔ ہمارا عقیدہ امتناع النظیر، ہمارے علماء نے اس پر کتاب لکھا ہے، یعنی حضور کا نظیر اور مثال ہونا محال ہے، اور جو اس کو ممکن مانے کہ نہیں حضور جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے وہ گمراہ ہے، حضور جیسا کوئی نہیں۔ اسی عقیدے کو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، آپ کا جیسا کوئی دیکھنے میں کسی کو آیا ہی نہیں اور آپ کا مثل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ حضور کی ذات گرامی تو اپنی جگہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اعضاء ہیں، ناخن ہیں، بال ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں۔ حضور کا منہ مبارک جیسے تمہارا بال نظر آتا ہے ویسے ہی وہ نظر آتا ہے، نظر آنا اور بات ہے اور مثل ہونا اور بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا عالم یہ ہے کہ آج بھی وہ زندہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میرے پاس بھی ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس میں شاخ در شاخ در شاخ نکلتی جا رہی ہے۔ تو جب حضور کے منہ مبارک کا یہ کمال ہے کہ 1500 سال گزرنے کے بعد بھی وہ حیات زندہ موجود ہے، نہ گلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ اس میں کوئی چینجنگ آتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بال ہو 1500 سال رکھو تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی اور اس میں شاخ نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جب حضور کے بال جیسا دنیا کا کوئی بال نہیں ہے تو حضور کی ذات جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب بال گلتا سڑتا نہیں زندہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پاک میں کس طرح سے زندہ ہوں گے، یہ خود وہ بال مبارک اس کی دلیل ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر چیز حضور کی بے مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے خوبصورت لب تھے، فرماتے ہیں اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اور اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ بینی کہتے ناک کو، حضور کی ناک کھڑی تھی، ارے دیکھتے رہو تو دیکھتے چلے جاؤ۔ آپ کی بینی مبارک میں حسن تھا، آپ کی آنکھوں میں حسن، آنکھ تو عجیب آنکھ تھی ماشاءاللہ۔ قرآن جس کی تعریف کرتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، جب نبی کی آنکھ نے خدا کا جلوہ دیکھا معراج کی رات میں تو جھپکی تک بھی نہیں، اس آنکھ میں یہ توانائی، یہ طاقت کہ ما زاغ البصر وما طغى،
حضور کی آنکھ کیسی ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جیسے سب کی آنکھ ہے ویسے ہی حضور کی آنکھ ہے، لیکن دیکھنے میں ویسی تھی اور ایسی تھی کہ ویسی جیسی کوئی بھی نہیں، ایسی آنکھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالی کے رسول حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں ارشاد فرماتے ہیں، انی ارا ما لا ترون، اے لوگوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضور کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا میں سب کے لیے اعلان ہے، جتنے لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ تو حضور دیکھتے ہی ہیں، اور وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو انسانی فرشتوں کی جنوں کی آنکھ جسے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کو معلوم ہے آنکھ الگ الگ ہے۔ حضرت ملک الموت کی آنکھ جو حضور کے غلام ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ ایک جگہ حضرت ملک الموت رہتے ہیں اور ہر ایک کو دیکھتے رہتے ہیں۔ صرف دیکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کی تقدیر بھی پڑھتے ہیں کہ کتنے بج کر کتنے منٹ پر کتنے سیکنڈ پر یہ مرنا اس کو ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے مرنے کا ٹائم آتا ہے فوراً وہ پہنچ بھی جاتے ہیں۔ ساری کائنات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے جیسے کہ تمہارے سامنے کھانے کی ڈش ہوتی ہے، تھالی ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالی نے ملک الموت کے سامنے پوری دنیا رکھ دی ہے۔ آپ کے سامنے کھانے کی تھالی ہو تو آپ اپنا ہاتھ بڑھا کر ادھر سے بھی لقمہ لے سکتے ہیں، ادھر بھی ہاتھ مارتے ہیں، ادھر کی بھی بوٹی سرکا لیتے ہیں، ادھر کا بھی سالن کھینچ لیتے ہیں۔ کوئی آپ کو تکلف ہوتا ہے؟ پوری دنیا ایک ڈش کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھ دی۔ ساری دنیا کی روح وہ جو مرنے والا ہے نکالتے ہیں، جیسے کہ پلیٹ میں آپ بوٹی پر قبضہ کرتے ہیں ایسے ہی ملک الموت دیکھتے رہتے ہیں کون مرنے والا ہے، پکڑا نکال لیا، پکڑا نکال لیا، دیر نہیں لگتی ہے۔ حضرت ملک الموت کی آنکھ ہر وقت سب کو دیکھتی رہتی ہے۔ ارے جب خادم کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی نگاہ کیسی ہوگی؟ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ بھی فرشتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کی ڈیوٹی رکھا ہے کہ جس کو جو رزق ملے اس کو اسی وقت پہنچا دیجیے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کائنات کی تمام رزق کھانے پینے کی چیزوں کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں وہ بھی آنکھ ہے، آپ کی بھی آنکھ ہے، الو کی بھی آنکھ ہے، گدھے کی بھی آنکھ ہے۔ آنکھ مت دیکھو، ذات دیکھو کہ اس آنکھ کو اللہ نے کتنی توانائیاں دی ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ہر ایک کا ایک ایک دانہ دیکھتے رہتے ہیں، کس کے نصیب کا کیا ہے وہاں تک پہنچانے کا انتظام فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت ملک الموت حضرت میکائیل علیہ السلام کی نگاہ کا کمال ہے۔ اسی طرح سے میرے دوست حضرت منکر نکیر جو قبر میں سوال و جواب کرتے رہتے ہیں، ایک وقت میں لاکھوں جگہ قبریں بنتی ہیں، ملک الموت سب کو دیکھ رہے ہیں، کون مر رہا ہے، کس کا جنازہ جا رہا ہے، کس کی نماز پڑھی جا رہی ہے، کون دفن کیا گیا ہے، دفن کر کے کون کہاں چلا گیا۔ ادھر آپ کا کام پورا نہیں ہوتا، ملک الموت وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، منکر نکیر وہاں پہنچ کر سوال و جواب کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی تم دیکھتے ہو، حضرت منکر نکیر سارے روئے زمین کو اس طرح دیکھتے ہیں، ان کی آنکھ میں اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی۔ یہ خادموں کی آنکھ کا عالم ہے، تو آقا کی آنکھ اعلی حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کہ شس جہت سمت مقابل
شب و روز ایک ہی حال. حضور کے لیے 6 دشائیں ایک دشا جیسی ہے. 6 دشا ہے نا، نیچے، اوپر، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے. کتنی دشائیں ہو گئی؟ 6. آپ ہر دشا کو کیا ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے آپ آگے کی دشا میں دیکھتے ہیں؟ پیچھے دیکھنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ منڈا گھمانا ہوگا. ادھر دیکھنا ہے تو ادھر، ادھر دیکھنا ہے تو ادھر. یہ ہماری انسانیت اور بشریت ہے. لیکن میرے آقا کی بشریت سر گھمانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اعلی حضرت عقیدہ دے رہے ہیں کہ 6 جہت سمت مقابل. یہ 6 دشائیں حضور کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے سامنے کی دشا. اور آج کل تو آپ دیکھیں گے ٹرک ڈرائیور آگے دیکھتا ہے اسٹیئرنگ پر اور پیچھے بھی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ کیسے دیکھتا ہے؟ مرر ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے. برابر دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ سامنے دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بھی کہہ رہا ہے پیچھے کار آ رہی ہے، ماروتی آ رہی ہے، دوسرا کھٹارا آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اس کی نگاہ ادھر ہے اور ادھر کی سب چیزیں دیکھ رہا ہے. بولے مرر لگا ہے. ارے مرر لگا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ یہ مرر ٹرک اور تمہارے کار کا ہے، اور مصطفیٰ کے سامنے تجلی الہی کا مرر رہتا ہے. ڈرائیور جب پیچھے کی چیز بغیر سر موڑے دیکھتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا کمال صرف پیچھے ہی دیکھنا نہیں ہے، دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، زمین کے اندر بھی دیکھتے ہیں، عرش کے اوپر بھی دیکھتے ہیں. 6 جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال. اور دن اور رات حضور کے لیے ایک سا ہے. آپ دن میں دیکھتے ہیں اور رات کو تابک ٹوئیاں کھیلتے ہیں. اگر چپل پہننی ہے، گھر میں اندھیرا ہے تو ادھر ادھر پیر ایسے ادھر ادھر کریں گے، کہیں نہیں ملے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے کمرے میں مسکرا دے تو سوئی مل جائے. آپ کا بیٹا اگر سو رہا ہے، اندھیرا ہے تو کہاں سو رہا ہے؟ ایسے ٹٹولیں گے تب ہاتھ پڑے گا تب دیکھیں گے. مصطفیٰ کو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ حضرت عائشہ ٹٹول رہی ہیں اپنی سوئی تو مصطفیٰ مسکرا دیے تو فوراً سوئی مل گئی. یہ میرے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم کا عالم ہے. یہ اور آنکھ میں جو روشنی ہے، جب دانت میں اتنی روشنی ہے تو آنکھ میں کتنی روشنی ہوگی. اس لیے اعلیٰ حضرت یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ 6 جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال. دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، سورہ نجم میں آپ کی روشنی اور آنکھ کی بینائی کی دھوم مچی ہوئی ہے. اور مصطفیٰ خود فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون. اے لوگو تمہاری آنکھ اور ہے، میری آنکھ اور ہے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. ارے مصطفیٰ تو وہ آنکھ رکھتے ہیں کہ خدا کو کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا، رسول نے اپنی آنکھوں سے خدا کا جلوہ دیکھ دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ سن لو، شاید کوئی کہے اور یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہرا وفی مؤخر الصفوف رجل فاساء الصلاۃ. فرماتے ہیں حضور نے ہم کو ظہر کی نماز پڑھائی اور تمام صفوں میں بالکل آخری صف میں ایک آدمی تھا.
آپ کے مسجدوں کی صف ایسے نہیں کہ 2 صف 2.5 صف، یہ مسجد نبوی کی صف ہے. بچہ وہاں مسجد میں آتا تھا، جماعت سے نماز پڑھتا تھا. کتنے لوگ ہوں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وفی مؤخر الصفوف رجل، ایک مرد بالکل آخری صف میں تھا. فاساء الصلاۃ، اس نے اپنی نماز میں گڑبڑی کی. جیسے نماز ٹھکانے سے پڑھی جانی چاہیے ویسے نہیں، تھوڑا ادھر ادھر اس نے اپنی نماز میں کوئی ایسی حرکت کی ہوگی کسی نے نہیں دیکھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسلم النبی فاذا سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناداہ یا فلاں، پھر حضور نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے ہی کے بعد ہی فرماتے ہیں اے فلاں نام سے. کس نے نماز میں گڑبڑی مچائی تھی؟ نماز حضور پڑھ رہے ہیں، آگے منہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری صف میں اپنی نماز میں گڑبڑ کرنے والے کو نام لے کر پکارا یا فلاں. اور جیسے ہی آپ نے پکارا پھر فرمایا الا تتق اللہ، کیا اللہ سے نماز پڑھتے ہوئے ڈرتے نہیں؟ ایسی حرکتیں کرتے ہو. اور فرماتے ہیں الا ترى کیف تصلی، دیکھ تو نے اپنی نماز کیسی پڑھی ہے. آخری صف والے کو حضور ڈانٹ رہے ہیں، اس کی اصلاح فرما رہے ہیں. فرماتے تیری نماز کیسی، تو نے کس ڈھنگ سے نماز پڑھی ہے، اپنی نماز کو تو نے خراب کیا. پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انکم ترون انہ یخفی شیء علی. ارشاد فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں تو کوئی چیز مجھ پر چھپی رہے گی؟ ما تصنعون، جو تم کام کرتے ہو، جو حرکت کرتے ہو، یہ مت سمجھو کہ تمہاری حرکتیں اور تمہارا چلبلا پن مجھ سے چھپا ہوا ہے. فرماتے ہیں واللہ انی ارا من خلفی کما ارا من بین یدی. سنو خدا کی قسم میں اپنے پیچھے ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے کی چیز دیکھتا ہوں. تم یہ مت سمجھو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے اور تم نماز میں گڑبڑ کرو، کوئی سنت کے خلاف کام کرو تو مصطفیٰ تمہاری اس حرکت سے غافل ہوں گے. نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رسول فرماتے ہیں کہ میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں سامنے دیکھا کرتا ہوں. حضور تو قسم کھا کے کہیں کہ میں اپنے پیچھے کی چیز ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں. اور آج کا مسلمان کیسا کہ ماننے کے لیے تیار نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قسم کھا کے واللہ فرماتے ہیں قسم ہے اللہ کی میں اپنے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھا کرتا ہوں. ایک اور حدیث سنو، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ ہی کی حدیث ہے اور بخاری شریف میں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما واللہ ما یخفی علیہ رکوعکم وخشوعکم. قسم خدا کی تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا اور فرماتے ہیں تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا. رکوع کس کو کہتے ہیں؟ کمر کو جھکا کر کے ہاتھ گھٹنے پر آپ رکھ لیتے ہو اور سر سیدھا کرتے ہو، اسی کو رکوع کہتے ہیں. رکوع ہر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ یہ رکوع کر رہا، لیکن خشوع کسے کہتے ہیں؟ دل کی کیفیت کا نام ہے خشوع.
دل اللہ کی بارگاہ میں، سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو اور دل میں اللہ کا خوف ہو، یہ ہے خشوع، یعنی دل کی کیفیت کا نام خشوع ہے اور جسم کے جھکنے کا نام رکوع ہے۔ رکوع تو سب دیکھ لیتے ہیں اور مصطفیٰ فرماتے ہیں میری آنکھ وہ ہے کہ تمہارا رکوع بھی دیکھتی ہے اور دل کی کیفیت بھی دیکھتی ہے۔ سرکار نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رکوع بھی دیکھ رہے ہیں۔ گمراہ فرقے کے لوگ کہتے ہیں نماز میں کسی چیز کا خیال نہیں آنا چاہیے، اگر حضور کا بھی خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور حضور نماز پڑھ رہے ہیں، سب کا سجدہ خیال رکھ رہے ہیں، رکوع بھی بتا رہے ہیں، دل میں تمہارے دھڑکن اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، آج ہماری نماز کی حیثیت کیا ہے کہ ہم نے تکبیر تحریمہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، لیکن دل میں خشوع، خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ آپ یقین مانو یہ سب کی کیفیت ہے، ہم لوگ بھی ویسے ہی ہیں نکمے ٹائپ کے کہ نماز پڑھتے ہیں اور دل ہمارا کہاں ہوتا ہے؟ کسی کا بازار میں ہوتا ہے، کسی کا آفس میں ہوتا ہے، کسی کا انکم ٹیکس ادا کرنے میں ہوتا ہے، کسی کو پاسپورٹ بنوانے کا خیال ہوتا ہے، کسی کو کپڑا لینے کا خیال ہوتا ہے، کسی کو اپنی بیوی کے ناراض ہونے کا خیال ہوتا ہے، کسی کو بھاجی بکالا لانے کا ہوتا ہے کہ نہیں؟